الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں اور انشاءاللہ عز و جل حسب معمول اس سلسلے میں شامل ہوں گے۔ آپ کے سوالات، آپ کی کالز، آپ کے واٹس ایپ اور آپ کی ممکنہ صورت میں ٹیکسٹ میسیجز بھی شامل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مالی معاملات سے متعلق، تجارت سے متعلق، خرید و فروخت سے متعلق، انکم سے متعلق جس کام میں بھی پیسوں کا لین دین ہے، رقم کا لین دین ہے، کسی منفعت کا حصول ہے، انشاءاللہ عز و جل یہ سلسلہ انہی معاملات میں رہنمائی کے حوالے سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مفتی ابو محمد علی اصغر عطاری مدظ اللہ العالی۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ سلسلے کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، اول الناس بیوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ، یعنی لوگوں میں قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال شامل کرتے ہیں، لیکن مفتی صاحب پہلے یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اسی سوال کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں کہ ہمارا سلسلہ جو ہے یہ شرعی احکام بیان کرتا ہے تجارت کے، انکم کے، مالی معاملات کے۔ گویا کہ ہم رزق حلال کمانے کی ترغیب بھی دے رہے ہیں اور اس کا جو علم ہے وہ بھی آپ سکھا رہے ہیں۔ تو فی زمانہ اس حوالے سے بڑی مختلف تھنکنگ پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رزق حلال کمانا آسان ہے، بعض کہتے ہیں مشکل ہے۔ تو آپ ارشاد فرمائیں کہ رزق حلال کا حصول جو ہے یہ آسان ہے یا مشکل ہے، کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے رزق حلال کو پسند فرمایا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے رزق حلال ہی کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ رزق حلال حاصل کرنا انسانی طاقت سے باہر ہو؟ انسانی طاقت کے اندر ہے رزق حلال کا معاملہ، اسی لیے تو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسا کوئی حکم نہیں دیتا جو ان کی طاقت سے بڑھ کر ہو۔ فی زمانہ لوگوں کے مختلف اقسام میں زیادہ تر جو لوگ ہیں ایسے کاموں سے وابستہ ہیں جو رزق حلال پر مبنی ہے۔ مثال کے طور پر نوکری کرنا ہے، جائز کام کی نوکری۔ ٹھیک ہے۔ ایک طبقہ ہے جو جائز کام کی نوکری کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ مثال کے طور پر کوئی سرکاری محکمے میں ہے، کوئی کلرک ہے، کوئی چپڑاسی ہے، تو کوئی آفیسر ہے، تو کوئی ایس سی ہے، تو کوئی ڈی سی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو نوکریاں ہیں ان کا جو اسٹرکچر ہے، ان کے پیچھے جو امور مفوضہ یا سپرد کیے ہوئے جو کام ہیں، جیڈیز جو ان کی، جی، تو وہ جائز کاموں پر مشتمل ہے، جائز امور پر مشتمل ہے۔ تو نوکری پھر طرح طرح کی نوکریاں ہیں، مطلب ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں ہے، تو کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے، کوئی کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے۔ تو ایک رزق حلال کا جو ذریعہ ہے وہ ملازمت، سروس اور ملازمت ہے۔ اور غالب اور اغلب زیادہ تر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% سے زائد جو ملازمتیں ہیں وہ ایسی ہیں جو جائز کاموں پر مشتمل ہیں۔ ٹھیک، بنیادی طور پہ جائز، بنیادی طور پر جائز ہیں۔ ممکن ہے بیرون ملک یہ رشو کم ہو جائے، لیکن پاکستان میں صورتحال نہیں ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا ہمارا جو طبقہ ہے وہ کسانوں کا ہے، ٹھیک، جو کھیتی باڑی کرتا ہے، زراعت سے وابستہ، مال مویشی پالتا ہے، اس کے ذریعے آمدنی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار بھی بنیادی اعتبار سے جائز ہے۔ تیسرا جو طبقہ ہے وہ تجارت کرتا ہے۔ تو تجارت ظاہر بات ہے ہمارے ہاں یا مسلمانوں کے درمیان جو تجارت ہے
جی وہ خنزیر کی تجارت تو ہوتی نہیں ہے. ٹھیک. تو معروف جو وہ بھی یہی ہے کہ اکثر جو تجارت ہے غالب و اغلب جی وہ حلال چیزوں کی ہی تجارت ہوتی ہے. ٹھیک. تو جو مواقع ہیں جی وہ پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ کو مواقع کیا مل رہے ہیں. ٹھیک ہے. حلال مواقع مل تو رہے جو ہیں. مواقع ہمیں دستیاب ہیں وہ حلال و طیب مواقع ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر رشتے ہیں. ٹھیک. بھئی ایک آدمی کے ساتھ ماں کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے, باپ کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے, جی اولاد کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے, بیوی کا رشتہ بھی جڑا ہوا ہے. جی یہ سب کے سب پاکیزہ رشتے ہیں. صحیح. اب اگر کوئی اپنے فعل سے, اپنے انداز سے, اپنے مزاج کی بنیاد پر یا کسی بھی وجہ سے ان رشتوں کی پامالی کرتا ہے, ٹھیک. ماں باپ کو اس کا حق نہیں دیتا, اولاد کو اس کا حق نہیں دیتا, بیوی کو اس کا حق نہیں دیتا, ٹھیک. زیادتی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, بلا وجہ شرعی مار پیٹ کرتا ہے, ٹھیک. تو یہ کہا جائے گا کہ جن رشتوں سے وابستہ تھا, ان رشتوں کا جو تعلق اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اس شخص نے کوتاہی برتی ہے, تقاضے اور حق پورا نہیں کیا. تقاضے اور حق پورا نہیں کیا. ٹھیک. اسی طریقے سے کاروبار اور ذرائع آمدنی کا معاملہ ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, وہ ایس ایچ او ہے کسی تھانے کا, ٹھیک ہے. اس کے کام تو بڑے اچھے تھے, ٹھیک ہے. اتنے اعلیٰ اس کے کام تھے کہ اس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کا معاملہ وابستہ ہے. ٹھیک. کسی ادارے کے اندر اگر جوئے کا اڈہ کھلتا ہے, کسی علاقے کے اندر جوئے کا اڈہ کھلتا ہے, کسی علاقے کے اندر شراب کا اڈہ کھلتا ہے, زنا کا اڈہ کھلتا ہے, کسی علاقے کے اندر بدماش کو رشوت لے کر چھوڑ دیا جاتا ہے, تو لامحالہ وہاں جرائم بڑھیں گے, برائیاں بڑھیں گی, مزید جو ہے وہ جو کشمکش ہے وہ بڑھے گی, جو گناہوں کا معاملہ وہ اور بڑھے گا. صحیح. لیکن اگر یہی دیانتداری کا مظاہرہ کرے تو یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی. تو اس کے پاس جو بنیادی کام تھے وہ تو جائز تھے, لیکن اگر یہ کوتاہی برتتا ہے تو پھر ظاہر بات ہے اس کی کوتاہی کا اثر اس کی نوکری پر تو ہونا ہے. بالکل. مطلب ایک تو یہ کہ اپنی نوکری میں کوتاہی برتے اور تنخواہ پوری لے, وہ کوتاہی ہے. لیکن پولیس والے ایک طبقہ ہے, سارے تو ایسے نہیں ہوں گے, اس کے علاوہ بھی کرتے ہیں. مطلب وہ ایسے ذرائع کو اختیار کرتے ہیں جس کا نام رشوت ہے, جو ان کے ذرائع کا کسی بھی طریقے سے حصہ نہیں تھا. صحیح. تو رشوت ظلماً لیے جانے والے مال کو کہتے ہیں. اس میں ظلم کا پہلو جو ہے وہ شامل ہوتا ہے, اگرچہ کوئی خوشی سے دے, اپنا کام نکلوانے کے لیے دے. اسی طریقے سے ایک تاجر ہے. تجارت حلال چیز ہے, تجارت کو اللہ تبارک و تعالی نے پسند فرمایا. قرآن مجید فرقان حمید نے واضح فرما دیا, احل اللہ البیع وحرم الربا, ربا کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے. اب تجارت کے حوالے سے بھی وہی معاملہ ہے جو میں نے رشتوں کی ایک مثال دی ہے, کہ تجارت کے بھی حقوق ہیں, تجارت میں بھی صحیح اور غلط ہے. اگر کوئی شخص صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کرتا تو لامحالہ وہ اپنے جو آمدنی ہے اس پر کسی نہ کسی طریقے سے منفی چیزیں پیدا کر لیتا ہے. اب بعض منفی چیزیں ایسی ہوتی ہیں صرف گناہ کا باعث ہوتی ہیں, بعض منفی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے روزی بھی حرام ہو جاتی ہے. اب مجھے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے. فتاوی رضیہ شریف میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, خلاصہ اس کا یہ ہے کہ امور دنیا کی جو کام ہے اور جس انداز کی تجارت ہے اس میں وہی پڑے گا جسے خوف آخرت نہ ہو. یعنی ایک نقشہ انہوں نے کھینچا ہے ایک توبیخ کے لیے. اتنی زیادہ جو ہے اس کے اندر بے احتیاطیاں لوگ اپناتے ہیں, اتنی زیادہ بے احتیاطیاں اپناتے ہیں کہ بے باکی اور جرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو سیکھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم دیگر چیزوں کے حقوق سیکھتے ہیں, آداب سیکھتے ہیں, حلال و حرام سیکھتے ہیں, اسی طریقے سے تجارت کے حوالے سے بھی حلال و حرام کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طریقے سے معاملہ کسان کے ساتھ ہے, اس کے ساتھ بھی حلال و حرام جڑے ہوئے ہیں. تو یوں مجموعی طور پر جو ذرائع آمدنی ہمیں کے مواقع ہمیں میسر ہیں, جو ذرائع آمدنی کے مواقع جو دستیاب ہیں وہ حلال اور طیب ہیں,
بندہ اگر انہیں درست طریقے سے انجام دے تو یقینی طور پر وہ رزق حلال کمائے گا، اپنے بچوں کو کھلائے گا، اس کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کرے گا۔ اب آپ دیکھیں، ہم پہلے زمانے کو یاد کرتے ہیں تو پہلے زمانے کے اندر جو روزے کے اندر ڈنڈی مارنے کا جو معاملہ تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا۔ صحیح، لوگ نوکریاں آسان طریقے سے انجام دیا کرتے تھے، دیانتداری سے کام دیا کرتے تھے۔ تجارت پیشہ لوگ جو ہے وہ بہتر انداز سے تجارت کیا کرتے تھے، یعنی یہ خیانت، یہ ملاوٹ اور یہ جو چیزیں ہیں جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، ان کا ریشو کم ہوا کرتا تھا، لوگ تھوڑے پر گزارا کرتے تھے، دوڑ نہیں تھی۔ آج ایک آفیسر، خاص طور پر سرکاری محکمے کا آفیسر، اس لیے رشوت اور 2 نمبر کی طرف بھاگتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا اسٹیٹس اونچا ہو جائے، دنیا کی جو دوڑ ہے وہ اس میں شامل ہونا چاہتا ہے۔ پہلے اس دوڑ کے اندر وہ رفتار نہیں تھی جو آج کے زمانے میں رفتار موجود ہے۔ سب اس سے کیسے بچیں؟ کالز ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے بچانے والی ایک ہی چیز ہے، خوف خدا۔ خوف خدا ہی بچا سکتا ہے۔ جس بندے کے دل میں خوف آخرت ہوگا، آخرت کا مواخذہ ہوگا، آخرت کے تعلق سے جو پوچھ گچھ کا ایک مرحلہ ہے اس کا احساس ہوگا، قبر کے مراحل کا احساس ہوگا، محاسبے کا خوف، تو یقینی طور پر وہ خود بچے گا۔ کوئی نہیں بچا سکتا، اپنے آپ کو انسان سدھار سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال ذرائع جو دستیاب ہیں ان کے تقاضے اور ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے انکم حاصل کرنے کی، روزی کی، معاشرت کی، معاشی سرگرمیوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی کالز ہیں، بڑھتے ہیں کالز کی طرف، ہمیں کالز دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد غازی، ضلع ڈیرہ بگٹی، بلوچستان، زین کو سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، اگر کوئی چیز ایڈوانس میں فروخت کر دے، یعنی چیز موجود نہیں ہے، پہلے اس کے سودا کر کے بعد میں چیز خرید کر کے دینا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرمائیں۔ ٹھیک جی، جواز کی ایک صورت کتب میں لکھی ہوئی ہے، ایڈوانس جو سودا ہے جی، اس صورت کا نام ہے بے سلم۔ جی، پچھلے سلسلے میں ہم نے اس کی تفصیل بھی بیان کی تھی۔ جی، بے سلم یہ ہوتی ہے کہ آپ سودا کر لیں، چیز اگرچہ کہ موجود نہیں ہے لیکن جو پیمنٹ ہے وہ اسی وقت اس کو ادا کر دیں۔ جی، مال ادھار ہو، ادھار کم از کم 1 مہینے پر ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں، جی، 1 مہینے کی ادھار ہو کم از کم۔ اور پھر یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو جو مارکیٹ میں سودے کے وقت اویلیبل ہو۔ جی، ٹھیک ہے، آپ کے پاس نہیں ہے کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہو۔ اگر ایسا نہیں ہوا، یا 2-4 دن کی ادھار ہوئی، ہفتے 2 ہفتے کی ادھار ہوئی، مہینے کی نہ ہوئی، تو بھی جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اس چیز کی جو مکمل شیپ ہے، صورتحال ہے، کس طرح کی ہے، کس کمپنی کی ہے، کیا چیز ہے، کیا کوانٹٹی ہے، کتنا وزن ہوگا، کس پیمانے سے دی جائے گی، تمام کے تمام چیزیں طے کر لی جائیں۔ یہ میں نے موٹی موٹی چیزیں بیان کر دی ہیں، تو گنجائش موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ گنجائش نہیں ہے۔ حدیث پاک میں منع فرمایا گیا ایسے سودے سے کہ بندے نے قبضہ نہ کیا ہو، قبضہ کرنے سے پہلے ہی وہ اسے بیچ دے۔ معاف کیجیے گا، حدیث پاک میں منع فرمایا گیا، یہ بھی ایک حدیث ہے، منع فرمایا گیا ایسے سودے سے کہ جس میں بندے کے پاس سودا کرتے ہوئے چیز موجود ہی نہ ہو، یعنی چیز کا مالک ہی نہ ہوا ہو، ایسی چیز سے منع فرمایا۔ اگلی کال۔ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ پراپرٹی ڈیلر سے ایک سودا دیکھا لیکن اس نے کوئی ایفرٹ نہیں کی اور سودا جو ہے وہ کسی اور پراپرٹی ڈیلر کے ذریعے جو ہے نا وہ خریدا گیا، تو اب جس پراپرٹی ڈیلر نے پہلے پراپرٹی ڈیلر نے جس نے وہ پراپرٹی دکھائی تھی اس کی کتنی کمیشن بنتی ہے، جبکہ ٹوٹل پراپرٹی کی ویلیو پر جو ہے وہ 1% اس کے ساتھ فکس ہوا تھا کہ 1% اس کو دیا جائے گا، تو اب اس نے ایفرٹ نہیں کی لیکن پراپرٹی دکھائی اس نے ہی تھی، تو اب یہ اس پراپرٹی ڈیلر کو کتنی جو ہے وہ کمیشن دی جائے گی؟ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اس مسئلے کا تعلق 3 فریقوں سے ہے۔ ٹھیک ہے، ایک کسٹمر، جی، دوسرا پہلا بروکر،
ٹھیک ہے. تیسرا دوسرا بروکر. صحیح ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب یوں غائبانہ طور پر دینا مناسب نہیں ہے. یعنی جو بھی جواب دیا جائے گا دوسرے کے لیے وہ حجت بنایا جائے گا کہ مفتی صاحب نے تو یہ کہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو پہلا بروکر ہے اس پر یہ الزام رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ بھی اس نے ایفرٹ نہیں کی، ٹھیک ہے لیکن اس نے دکھائی ہے. ٹھیک ہے. دکھانا بھی ایک بہت بڑا ایفرٹ ہوتا ہے، جی مطلب کہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اسٹیٹ لائن میں تو سب یہ دکھانا جو ہوتا ہے نا یہ بھی ایک بہت سیکریٹ وہ ہوتا ہے ان کا بزنس پلس. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جی. تو یہ تو ایک بات ہے نا. تھوڑا اس کو اور لے کے چلیں گے تو وہ بروکر سے جب بیان لیں گے یا اس کی بات سنیں گے تو وہ مزید 2-4 چیزیں اور بیان کر دے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ مسئلہ جس کا تعلق تنازع سے ہے، ٹھیک ہے. تو تنازع کے مسائل کے اندر یہی اصول بنتا ہے کہ فریقین کی بات پوری سن کر پھر کوئی مسئلہ بتایا جائے. ٹھیک ہے. دونوں فریقین پارٹیز جو بھی ہیں جتنی بھی پارٹیز بنتی ہیں ادھر تو 3 بن رہی ہیں جیسے آپ نے فرمایا، تو ان تینوں کا موقع سن کے پھر ہی کوئی حکم ارشاد فرمایا جا سکتا ہے. اگلی کال دیجیے. میں نے آپ سے وہ اس کا پوچھنا تھا، کیا نام ہے، کہ اگر بیٹا باپ کے پاس کام کر رہا ہو تو وہاں سے جتنے مرضی پیسے لے لے بنا پوچھے تو کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے؟ اگر کیا نام ہے بات طے نہ ہوئی بھی ہو تو، اور اگر انہیں پتہ بھی ہے اس بارے میں کہ میں اتنے پیسے لیتا ہوں، جب یہ نہیں پتا 500 لیتا ہوں، 1000 لیتا ہوں یا 2000 لیتا ہوں، لیکن بس انہیں پتہ ہے کہ یہ لیتا ہے پیسے. ٹھیک ہے جی. یہ فیملی بزنس جہاں ہوتا ہے مصعب، یہ انہوں نے تو صرف بیٹے کی بات کی، اگر اس میں دیگر کو بھی شامل کر لیں کہ فیملی بزنس ہے، ایک شخص ہے پھر اس کے 2-3 بیٹے ہیں، سب ایک ساتھ ہی کام کر رہے ہیں. اب وہ جو اماؤنٹ آ رہا ہے جا رہا ہے اس میں سے سب خرچ کرتے ہیں سامنے. اب جو صورت ان کے سوال کی وہ تو آپ کے سامنے ہے، تو کیا ہوگا حکم؟ میں نے 2 طرح کے لوگ دیکھے ہیں. جی. وہ لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کی اولاد نے باپ کے کامیاب کاروبار کو لات ماری ٹھیک ہے. اور اسے تنزل تک پہنچا دیا، ٹھیک ہے. اپنے باپ کو روڈ پر لے آئے. صحیح. وجہ کیا تھی؟ ان کی عیاشیاں. ٹھیک ہے. مطلب کہ جب بیٹھے پیسے نکال لیے، شاہ خرچی ہیں ان کی. ٹھیک ہے، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ایسی اولاد بھی دیکھی ہے کہ باپ نے ایک دکان ڈالی تھی، لیکن اولاد نے جب باپ کے ساتھ مل کر کام شروع کیا تو انہوں نے اپنے باپ کے کام کو مزید ترقی دی، 1 سے 4 دکان کی. ٹھیک. تو جب کاروبار باپ کا ہے تو اگرچہ کہ وہ والد ہے، ٹھیک ہے، تو بہرحال اولاد کا تو نہیں ہے. ٹھیک. تو اولاد امانت کے معاملے میں بری ذمہ نہیں ہے. اولاد پر ضروری ہے کہ وہ جو معاملات ہیں لین دین کے، حلال و حرام کے، ان کا خیال رکھے گی. وہ اتنے ہی پیسے لے سکتی ہے جس کی باپ جس کے حوالے سے باپ کی طرف سے صراحتاً یا دلالتاً اجازت ہے. مثال کے طور پر 150 روپے لینا، 200 روپے لینا ایک مثال ہے، جیب خرچ کہلاتا ہے. تو اگر وہ باپ نے اجازت دے رکھی ہے تو اتنے پیسے نکالیں. اگر وہ 1000-2000 نکالنا شروع کر دیں گے تو پھر کاروبار کیسے چلے گا؟ کاروبار تو ایسے نہیں چلتا. تو اس لیے فری ہینڈ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو مرضی کریں، ابو کا بس سب لے لو. اپنے مطلب باپ اور بیٹے کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے والد صاحب کے ساتھ کوآرڈینیشن رکھیں، ان کا اعتماد حاصل کریں اور ان کے ہاتھ لیں. تو مصطفیٰ جیسے آپ نے فرمایا کہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، تو باپ کیسے منع کرے گا بیٹے کو؟ صحیح ہے، اسی کا تو ہے، سب جتنا لینا لے لے، منع تو نہیں کرے گا. نارمل تاجر جو ہے نا جی بہت سیانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی نظر گہری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں باپ کیسے منع کرے گا؟ باپ کیوں نہیں منع کرے گا؟ باپ کرے گا منع. جب باپ کو پتہ چلے گا کہ میرا بیٹا اتنے پیسے لے رہا ہے، کر کیا رہا ہے یہ، ٹھیک ہے، یا اتنے پیسے لینے سے تو نفع سارا یہاں رہ جائے گا، نفع ہوگا ہی نہیں، تو کیوں نہیں منع کرے گا؟ اگر وہ نہیں کرتا منع، صراحتاً اجازت دیتا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا پیسہ ہے، جو مرضی کرے. ٹھیک ہے. یعنی بات وہی آگے مطلب اگر اس کو یہ مطلب کہ پتہ ہے کہ میرا بیٹا ناجائز کام میں نہیں لگا رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے تو گناہ تو نہیں ہوگا باپ. لیکن ایک اخلاقی طور پر والد کو ایسا کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک. ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اولاد اگر شروع میں بگڑ جائے تو بعد میں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھ سے آپ نے فرمایا کہ بیٹے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا، کہ باپ کے بتائے بغیر جو دلالتاً یا
सराहतन ना हो तो फिर ना ले। वालिद को इसमें कितनी रोक टोक करनी चाहिए या कितनी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए अखलाकी एतबार से, शरई एतबार से? देखिए, ना तो इतनी तंगी की जाए कि बच्चा जो है वो चोरी पर मजबूर हो, ठीक है, छुप छुपा कर ले, ठीक है, नंबर एक बात। ठीक, नंबर दो बात यह है कि वालिद बच्चे के अखलाक और किरदार पर गहरी निगाह रखे, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, क्या मसरूफियात हैं। बाज़ औक़ात ऐसे कामों में पड़ जाता है अलमान वल हफीज़ के बच्चा ब्लैकमेल हो जाता है, ये भी होता है, ठीक, बच्चा ब्लैकमेल हो गया, ठीक, अब वो बड़ी बड़ी रकमें निकाल रहा है। तो बच्चे की सोबत कहाँ है, कहाँ उठता बैठता है, किस किरदार का मालिक है, और कोई भी गैर मामूली चीज़ देखे तो फ़ौरन उसे इग्नोर ना करे। ठीक, बच्चे की कैफियत देखे, उसके चेहरे पर परेशानी के आसार हैं, फ़रत मसरत के आसार हैं, तबीयत मिजाज कैसा है, इन तमाम चीज़ों को गौर करके देखता रहे कि इसके क्या असबाब हो सकते हैं। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। और ये तरबियत का हिस्सा है जी। ये तमाम जो बातें मैंने अर्ज़ की हैं, इसका ताल्लुक बराह रास्त औलाद की तरबियत से है। तो मार्केट में जितना देखा गया है ना, कि जो आपने शुरू में बात की थी ना कि वो एक दुकान थी 4 दुकानें कर दी, या 4 दुकानें थी वो एक भी ख़त्म कर दी, तो देखा ये कि जो इस किस्म के औलाद होती है ना, जो कारोबार को वाक़तन बढ़ा रही होती है, उसकी अखलाकी और ख़र्चों के एतबार से एतदाल में होती है, फिर उस पर रोक टोक भी नहीं होती, उससे अकाउंटेबिलिटी भी इतनी नहीं होती। और जहाँ पे ये खदशा होता है ना कि ये कारोबार को नीचे ले जाएगा या फिर इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो फिर वहाँ पे कुछ बाउंड्रीज जो है ये घर वाले या वालिद जो होते हैं वो बनाते हैं। तो तजर्बा इसका यही है जो आपने शुरू में फरमाया था। अगली कॉल दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। तनवीर अहमद बात कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका से। मेरी मदनी अर्ज़ ये है मुफ्ती साहब से कि आपने अभी एक सवाल का जवाब दिया, अगर स्टॉक नहीं है तो डील नहीं कर सकते। ग्रोसरी शॉप में ऐसा होता है किसी वक्त स्टॉक नहीं है, फॉर एग्जांपल 5 सीमेंट पड़े हुए हैं, किसी कस्टमर ने 10 सीमेंट लेने हैं, वो उसको बोला जाता है सुबह 5 आपको दे देंगे, 5 अभी ले जाएं, पैसा जमा करवा जाएं 10 का। ऐसा करना क्या ठीक है? वो सीमेंट तो मौजूद नहीं जितने उन कस्टमर को चाहिए, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? 5 के पैसा लिए जाएं या के 10 के ले सकते हैं? साउथ अफ्रीका में सीमेंट ग्रोसरी शॉप में बिकती है, कहते होंगे हैं? सीमेंट शॉप में मिलती होगी, अब ग्रोसरी शॉप में बिकती है, कह तो यही रहा है, कहा तो इन्होंने यही। बहरहाल ये तो एक हम साउथ अफ्रीका गए नहीं है, कभी जाएंगे तो तजुर्बा होगा। सीमेंट का वैसे सब ये मतलब हमारे यहाँ जो है ना पाकिस्तान में भी इस तरीके का मामला है, जिससे सब्जी की दुकान में बिकती है। नहीं ये नहीं अर्ज कर रहा हूँ, फिर अर्ज ये कर रहा हूँ कि 5 बोरियां हैं 5 बोरियां नहीं अच्छा। है, तो ये मामला यहाँ पे भी होता है। देखें, एक ग्राहक आपके पास आता है और आप कहता है मुझे 10 बोरियां चाहिए, 5 आप दे दें उसको, ठीक है, 5 के पैसे ले लें, ठीक है, 5 के लिए कहते हैं शाम को आ जाइएगा, सही है, तो वो जो 5 शाम को आने का कह रहे हैं सौदा ना करें, ठीक, उसका सौदा ना करें आप। सही है, एक तरह से वादा है फिर शाम को चक्कर लगा लीजिएगा, उम्मीद है माल आ जाएगा, ठीक है, तो बाजू का शाम को भी नहीं आया होता माल, सही है, तो कहते हैं सुबह आ जाइएगा, ठीक, सुबह आ जाए, पैसे दे जाए, अपना माल ले जाए, तो सौदा ना करें ऐसी हालत में। हाँ, वादा किया जा सकता है, रेफर किया जा सकता है कि भाई फलां मौके पर माल आ जाएगा, आप उस वक्त आ जाइएगा। इसमें होता ये बात औक़ात की बड़ी पेमेंट होती है, यानी 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए हैं, अब वो लेके जाना आना, वैसे तो नॉर्मली इतनी ज़्यादा बड़ी पेमेंट तो चेक ही से की जाती है, लेकिन फिर भी 50,000 या 1 लाख रुपए भी हैं, तो है तो एक अमाउंट है ये। तो अब ये लेकर पहुँचे वहाँ पे, और वहाँ पे सीमेंट नहीं है या जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं है नहीं, अब दुकानदार से उसे लेन देन है, अब उसके पास वो 50,000 रुपये रखवा दिए हमने कि ठीक है जी 50,000 रुपये रखो और फिर ये इतना माल पहुँचा देना, तो अब ये सौदा कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, इसको कैसे मैनेज करेंगे? अब वापस लेके जाएंगे फिर लाएंगे। एक तो सूरत हाल है कि इत्तेफाकन ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई, ठीक है, कि भाई पैसे लेकर आए थे और माल आधा मिला है, बकिया रकम भी उसको दे गए, ठीक है, और एक ये होता है कि पहले से कौलो इकरार होते हैं, वादे होते हैं कि जी पैसा हमें चाहिए, पैसा पहले दो, पैसा देना पड़ेगा, ये सूरत हाल जुदा खाना है। ठीक, तो वो यूँ सूरत हाल है कि भाई सुबह शाम का मामला है, पैसे लाए थे वापस लेके नहीं जाना चाहते, इतनी गुंजाइश तो बनती है, ठीक, और इससे कोई कर्जा भी नहीं कहता कि भाई
اس نے ایک قرضے کے طور پر لی ہے, ٹھیک ہے, وہ عارضی طور پر رکھوا گیا اس کے پاس, اس کی گنجائش تو ہوگی. اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حبیب بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آگے بکرا عید آ رہی ہے اور میں یہ بکرے لے کے اور ان کو آگے 1500 اس پہ رکھ کے آگے دے سکتا ہوں, یا کوئی بکرا مجھے بندہ کہے کہ مجھے لے کے دے دیں, تو میں کسی سے 20 کا لیتا ہوں تو اس کو 21 کا دے سکتا ہوں یا پورا 20 کا دینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے جی, آپ نے ہمارے موقع سے مناسبت سے سوال کیا ہے. تو بکرا خریدا آپ کیا کریں گے, بلکہ خریدوار ہیں. تجارت ہوتی یہی ہے کہ آپ ایک مال خریدیں, جی, اپنا نفع رکھیں اور آگے بیچ دیں. ٹھیک ہے, یہی تجارت ہے. صحیح. پچھلے سلسلے میں ہم نے ایک حدیث پاک بیان کی تھی نا, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا دی تھی, تو صحابہ کرام ان کے ساتھ پیسہ لگاتے تھے, جی جی, اور وہ جاتے تھے, شام کو واپس آتے تھے, نفع میں ایک اونٹ لے آتے تھے. جی, تو تجارت یہی ہوتی ہے کہ جو چیز مثال کے طور پہ یہ مال کسی نے خریدا, ٹھیک ہے, اب جتنے میں خریدا اتنے میں تو کوئی نہیں بیچے گا نا. صحیح. تجارت کا مقصود ہی نفع اٹھانا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو جتنے کا خریدا اس سے بڑا تو یہ جائیں مارکیٹ میں, ظاہر بات ہے جائیں گے, جانور خریدیں گے, اور یہ خیال رہے کہ ایسا جانور مت خرید لیجیے گا جس کے دانت پورے نہ ہوں, یا جس کے اندر ایسا کوئی عذر پایا جا رہا ہو جس سے قربانی نہ ہوتی ہو. اس سے آپ کا جانور کوئی بھی نہیں خریدے گا, آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا. نقصان اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بندہ ایسی چیز میں مال, ایسی نوعیت کا مال لے آتا ہے, مارکیٹ میں اس کی ویلیو گر جاتی ہے. یہ نقصان کے اسباب ہوتے ہیں. تو آپ بلا شبہ جانور خریدیں, خریدنے کے بعد اپنا نفع رکھیں اور سامنے والے کو بیچ دیں, کوئی حرج نہیں ہے. اس سوال سے ایک اور سوال نکل رہا ہے, یا یہ سوال میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہی پوچھنا چاہ رہے ہوں مارکیٹ میں, کہ اب یہ ہونے لگا, کراچی میں یہ دیکھا ہے کہ مارکیٹ میں, منڈی میں کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں, ان کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس جانور ہوتا ہے. بیوپاری یہاں سے جاتا ہے کیونکہ بالکل ہی شہری علاقہ ہے ہمارا, اور یہاں پہ جانوروں کی خرید و فروخت کا نارملی معمول رہتا نہیں, سال میں ایک دفعہ لوگ خریدتے ہیں بقرعید کے موقع پر, تو انہیں تجربہ نہیں ہوتا. تو وہ دھوکے سے بچنے کے لیے ایسے افراد ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں بھائی کیا چاہیے ہم دلا دیتے ہیں. تو وہ پھر ترکیب یہ ہوتی ہے کہ بکرا لینا ہے تو 500 روپے دے دینا, جتنے کا بھی لوگ ہے ٹھیک ہے ہم دلا دیتے ہیں, آپ 500 روپے ہمیں مزدوری دے دینا. اسی طریقے سے بڑا جانور لینا تو اس کے بھی وہ طے کر لیتے ہیں. یہ روٹین ہے ہمارے یہاں کراچی میں 2-3 سال سے, تو میرے علم میں ہے. تو اگر ایسی صورت حال ہے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اس کو محنت اور مزدوری جو ہے, جی, محنت اور مزدوری کی 2 صورتیں بنتی ہیں. جی, ایک تو یہ کہ آپ تنخواہ پر یا ڈیلی ویجز پر کوئی کام کریں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کمیشن کے طور پر کوئی کام کریں, کہ آپ کا سودا میں کرواتا ہوں, دونوں پارٹیوں کو ملوا دیتا ہوں, اور بیچ میں مجھے آپ اس محنت کے بدلے اتنے پیسے دے دیجیے گا. جی, تو یہ جو صورت ہے بلا شبہ جائز ہے, اور اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے. سامنے والا جس تجربے کا حامل ہے, اسے جانور کی پہچان ہے, بیمار اور تندرست جانور کی پہچان ہے, اسے دانت کھول کر جو ہے منہ دیکھنا آتا ہے, ورنہ تو بعض لوگ منہ کھول کے دانت دیکھ رہے, معاف کیجیے گا, اسے منہ کھول کر دانت دیکھنا آتا ہے, ورنہ بعض لوگ کیا ہوتے ہیں کہ پہچان ہی نہیں ہوتی کہ جن دانتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یا جن دانتوں کا اصل مشروط ہے دیکھنا, وہ ہوتے کون سے ہیں. ٹھیک ہے. تو عام آدمی کو ظاہر بات ہے جانوروں سے اور کیٹل سے, ان چیزوں سے معرفت نہیں ہوتی, تو یوں وہ دوسرے کے تجربے کا فائدہ اٹھاتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں تو یہ کبھی کبھی یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ میڈل مین کو نکال دیں نا, جی, اب بعض اصطلاحات ایسی ہوتی ہیں جو غلط معنوں میں بھی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. میڈل مین رشوت کے لین دین کروانے والے کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ میری مراد نہیں ہے. ٹھیک. میڈل مین سے مراد بروکر. ٹھیک ہے. اگر بروکر کو آپ نکال دیں تو پوری دنیا کا نظام جام ہو جائے گا. ٹھیک. پوری دنیا کا نظام, ایک جہاز بحری جہاز جہاں سے چلتا ہے, ٹھیک, مثال کے طور پر اس کو تنزانیہ جانا ہے, صحیح, پتہ نہیں تنزانیہ میں سمندر ہے یا نہیں ہے, میرے منہ سے نکل گیا. ایک مثال ہے برازیل جانا ہے اس کو. ٹھیک ہے. برازیل پہنچتا نہیں ہے, اس جہاز کو پہلے سے آرڈر مل چکے ہوتے ہیں. ٹھیک. وہ وہاں سے مال اٹھاتا ہے, چینی اٹھاتا ہے, ایک مثال ہے, راستے میں ہوتا ہے, اس کو مزید آرڈر مل گئے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو کیا ہے کہ جو بروکر ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں, صحیح, تاجر بروکروں سے
रब्ता करते हैं, उनके हवाले कर देते हैं मामला, ब्रोकर्स आगे सर्विस देते हैं अपनी। तो पूरी दुनिया का जो तिजारत का निज़ाम तेज़ हुआ है जी। इसमें एक बहुत बड़ा किरदार ब्रोकर का है। सेल्स परचेज में मिडिल मैन है, मिडिल हर जगह, बैनुल-अक़वामी तिजारत हो, लोकल तिजारत हो, होलसेल की तिजारत हो, इसके अंदर उसका एक बुनियादी किरदार है। और जो ब्रोकरी का निज़ाम है जी। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक से है, ऐसा नहीं कि बाद में राइज हुआ, बड़ा कदीम है, कदीम है ये तरीक़ाकार। हाँ, हर तरीक़ाकार की तरह इस तरीक़ाकार के साथ भी हलाल व हराम मसाइल जुड़े हुए हैं। तो इसमें जो हलाल है उसका ख्याल रखना है, जो हराम है उसका ख्याल रखना है। ये हर मुसलमान के लिए लाजिम है। ठीक, तो अगली कॉल की तरफ। जी बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अकरम चिन्योर से अर्ज कर रहा हूँ। मैं एक महकमे में अफसर था, मेरे 3 बेटे हैं। बड़ा बेटा पहले ही मुलाजमत करता था, दरमियाना बेटा जो है वो मैंने सारे पैसे उसको दे दिए कि वो कारोबार करे, वो कर रहा है। और तीसरा बेटा पढ़ रहा है। अगर कल को मैं मर जाता हूँ तो अब जो बच्चा जिसने ये मेहनत करके कारोबार एस्टेब्लिश कर रहा है उसका क्या हिस्सा होगा, और जो 2 दूसरे हैं उनका क्या होगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। बराए मेहरबानी आगाह फरमाएं। ठीक है जी। आपका जो मसला है इसका ताल्लुक़ है ख़ानदानी कारोबारी शराकत से, और आपने बिल्कुल सही मौके पर सवाल किया है। और आपका सवाल करना इस बात का पस मंज़र बयान कर रहा है कि आपके दिल में ये चीज़ भी है कि एक बेटा कारोबार लेके चल रहा है तो अपनी मेहनत का यही फ़ायदा उठाए। दूसरा पहलू भी आपके दिल में खटकता है कि बाकी लोगों का क्या होगा। देखें, उसूली तौर पर यह होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप अपनी औलाद के दरमियान तकसीम कर रहे हैं वो बराबर बराबर तकसीम करें। अलबत्ता इतनी इजाज़त है कि बेटों को 2 हिस्से दें, बेटियों को 1 हिस्सा दे दें, लेकिन तमाम को बराबर बराबर दें। ये भी मुमकिन है कि मिसाल के तौर पर आपने इसको 10 लाख रुपए दे दिए और आप ये समझते हैं कि मेरी जो दूसरी औलाद है वो छोटी है, जब वो इस उम्र पे आएगी तो मैं उनको भी 10 लाख रुपए दे दूंगा। तो ये भी मुमकिन है, बाज़-औक़ात इस तरह होता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप एक औलाद को तो दे दें, उसे स्टेबल कर दें, उसको कारोबार पर खड़ा कर दें, लेकिन दूसरी जो औलाद हो उसको इस तरह का कोई अतिया, कोई गिफ्ट आप ना दें, इसकी गुंजाइश नहीं है। आइडियल तरीका ये है कि अपना जो ये जो बेटा है आपका, अब ये पता नहीं कि आपने इसको जो पैसा दिया है वो किस तौर पर दिया है। अगर आप इसको कर्जा देते तो जो शरई तकाजा है वो भी पूरा रहता, और जो बेटे का जो हक है कि वो जब कारोबार उसने डाला है और मेहनत की है उसे भी उसका हक पूरा मिल रहा होता। मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख रुपए कर्जा दे दिया, तो आप पर वो इल्ज़ाम नहीं आया कि जी आपने एक बेटे को दे दिया है, बकिया को नहीं दिया। आपने कोई गिफ्ट तो दिया नहीं है, तोहफा तो दिया नहीं है, आपने तो कर्जा दिया है जो कि काबिल वापसी है। बेटे को इसका ये फ़ायदा हुआ, यानी एक तो इनको फ़ायदा हुआ कि इन्होंने कोई खिलाफ शरअ काम नहीं किया। ऐसा नहीं कि एक बेटे को गिफ्ट कर दिया, बकिया को नहीं किया, इन्होंने तो कर्जा दिया है। अब बेटे को ये फ़ायदा हुआ कि बेटे ने जब काम शुरू किया तो वो चूँकि उसने कर्जा लेकर शुरू किया था, किसी गैर की शराकत का कोई इम्कान नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता कारोबार को लेकर आगे चलेगा और आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद के दिए हुए पैसे उतारता रहेगा। अगरचे इसका कारोबार 50 लाख पर चला जाए, 1 करोड़ पर चला जाए, लेकिन इसने वालिद के 10 लाख ही उतारने, और तिजारत में 2-4 साल 5 साल में इतनी बड़ी रकम उतारना कोई मुश्किल नहीं होता। तो अब बेटे के हवाले से ये हुआ कि वो मुकम्मल कारोबार का मालिक हो गया, उसकी मेहनत थी तो वही मालिक हुआ, किसी का कोई इतराज़ नहीं है, किसी का कोई तनाज़ा नहीं है। वालिद किसी किस्म की खिलाफ शरअ हरकत का मुर्तकिब नहीं हुआ। तो ये आइडियल सूरत बनती है। अगर आपने यही सूरत अपनाई थी तो बहुत अच्छा है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया, सिर्फ एक बेटे को ही गिफ्ट दिया है, तो फिर यह है कि बकिया औलाद को भी उतनी गिफ्ट की आप कोई तरकीब बनाएं। और अगर कोई और सूरत थी, मिसाल के तौर पर बेटे को दे दिया है लेकिन उसको मालिक नहीं बनाया, ना कर्जा दिया है, बल्कि जहन में यह है कि ये तिजारत मेरी ही होगी,
یہ کام میرا ہی ہوگا اور دوسرا بیٹا بڑا ہوگا تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا، تیسرا بڑا ہوگا تو وہ شامل ہو جائے گا. تو اس سے بہرحال اختلافات بعض جگہ آ جاتے ہیں، بعض جگہ نہیں بھی آتے. ایسا دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ اولاد انتہائی فرما برداری کے ساتھ والدین کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، کام کو آگے بڑھاتی ہے، دوسرا تیسرا بھائی بھی بعد میں جا کے ایڈ ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کام کو اپنا کام نہیں کہتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے والد صاحب کا کام ہے اور ہمارا مشترکہ کام ہے. یہ صورت بھی ٹھیک ہے اگر اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، کسی قسم کا تنازع نہیں ہے، یہ لوگ کام کو آگے لے کے چل رہے ہیں تو پھر یہ صورت بھی ٹھیک ہے. یہ تیسری صورت میں نے وہ بیان کی ہے کہ جب آپ نے نہ تو قرضہ دیا ہے نہ بیٹے کو گفٹ کیا ہے، آپ کی نیت یہی ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے اور یہ کاروبار بھی میرا ہی ہے، بیٹے کا کاروبار نہیں ہے. تو اس صورت میں ظاہر بات ہے باپ کا کاروبار ہوگا. اب آپ کے یہاں کیا صورت ہے، کیا آپ نے اپنایا ہے، کیا نہیں اپنایا، یہ تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ تفصیلات اور بنیاد میں نے عرض کر دی ہیں. دارالفتہ اہل سنت کے فون نمبر پر کل یا پرسوں رابطہ کر کے مزید آپ تفصیل حاصل کر لیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ عز و جل اسکرین پہ آپ دارالفتہ اہل سنت کے نمبر بھی کچھ دیر میں ملاحظہ فرمائیں گے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سلیم رضا عطاری ہے. میں ضلع بھاولپور بہراب والا سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ جب بھی کوئی دو شخص پارٹنرشپ کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں تو وہ کوئی بھی کاروبار چمکتا ہوا یا منافع والا دیکھتے ہیں تو وہ آپس میں بھائی والی کے حساب سے وہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے نہ وہ کسی سے مشورہ لیتے ہیں نہ ہی اس کی کوئی شرعی معلومات لیتے ہیں. تو جب وہ کاروبار بڑھ چڑھ جاتا ہے تو دونوں میں سے ایک کی نیت یہ ہو جاتی ہے کہ یہ سارا کاروبار میں سنبھالوں، دوسرے اسلامی بھائی نے جو سرمایہ لگایا اس کو میں اس کا سرمایہ واپس کر دوں. تو وہ یہ شرط لگاتے ہیں کہ جی آپس میں یہ تو کبھی طے ہو ہی نہیں تھی کہ ہم جدا ہوں گے. تو اس معاملے کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا تو یہ نوبت یہاں تک آ پہنچتی کہ کاروبار بند ہونا پڑتا ہے اور آپس میں بدگمانیوں کے بھی بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں. تو اس نوبت پر پہنچنے سے پہلے اگر کاروبار شروع ہونے سے پہلے ہی اسلامی بھائی کچھ شرعی معلومات لے لیں یا کچھ آپس میں پہلے سے ہی کچھ طے ہو جاتا ہے تو وہ بہتر ہوتا. اس معاملے میں رہنمائی ارشاد فرما دیجیے کہ بعد میں ایسا کرنا کیسا کہ نیت کو خراب کر لینا تو دوسرے کو کٹ کرنے کے لیے یہ عمل کرنا کیسا ہے. اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ. یہ آپ کا خیر سوال تو نہیں ہے لیکن آپ نے معاشرے کی ایک عکاسی کی ہے کہ معاشرے کے اندر بعض افراد اس طرح بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی دیکھیں، پہلے تو ایک اصول آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ شراکت جو ہے وہ رشتے کی طرح نہیں ہوتی کہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. جی شراکت جو ہے وہ فریقین جب چاہیں اتفاق رائے سے ختم کر سکتے ہیں. جی شراکت کے اندر ختم کرنے کا پہلو ہر وقت موجود رہتا ہے. مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، مطلب کہ اگر سامنے والا یہ سوچے کہ اس کی نیت خراب ہو رہی ہے، ضروری نہیں ایسا ہو، بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں. بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ یار اس موقع پر ہمارے دلوں میں کچھ باتیں آ گئی ہیں، کچھ میل آ گیا ہے، اس موقع پر ختم کر لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ اس موقع پہ کریں جب دست و گریباں ہو جائیں. بعض اوقات یہ پہلو بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرا جو ساتھ والا ہے اس کی کاروبار کے اندر دلچسپی ایسی نہیں ہے، میری محنت زیادہ ہے، میری ایفرٹس زیادہ ہیں، میری جو صحیح ہے وہ زیادہ ہے. تو یوں مختلف توجیحات ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر کوئی ایک فریق ایسا فیصلہ لینے پر راضی ہوتا ہے. اس میں دیکھیں ہونا یہ چاہیے کہ اگرچہ کہ حق تو ہے کاروبار ختم کرنے کا اور کاروبار سے الگ ہونے کا، لیکن سامنے والا کا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اس موقع پر ختم کرنا اس کے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. تھوڑا لیٹ کر دیں، 6 مہینے سال لیٹ کر دیں، یا پہلے سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو بتا دیں کہ بھائی سال 2 سال میں ہم یہ کلوز کر دیں گے، تاکہ دوسرا بھی جو ہے اپنا سرمایہ کہیں اور لگا سکے اور دیکھ سکے. جو بات آپ نے کی شرعی رہنمائی کی، بلا شبہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس اعتبار سے ضروری ہے کہ آپ کا کیپٹل کتنا تھا جب آپ ختم کرنے جائیں گے
تو ظاہر بات ہے کیپٹل نکالنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو کیپٹل یہ تو ایک شرعی تقاضا ہے کہ جب آپ شرکت کر رہے ہیں تو آپ کا کیپٹل معلوم ہونا چاہیے, اس کا ریشو طے ہونا چاہیے. پھر آپ کے نفع کا تناسب کیا تھا, ٹھیک ہے, تاکہ آج جب آپ ختم کر رہے ہیں تو کاروبار کو اسی اعتبار سے تقسیم کریں. پھر بعض اوقات جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ دیگر چیزوں پر ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کاروبار ختم ہو رہا ہے اور ایک یہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی وصولیاں ہیں میں اپنے ذمہ نہ لوں. یہ کریں بھائی, کیوں کریں گے؟ جب وصولیاں ہیں تو پھر دونوں ہی پر آئیں گی. ٹھیک. تو بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان میں ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی, میوچول انڈرسٹینڈنگ کر کے اپنے معاملات آسان طریقے سے انجام دینے پڑیں گے. شروع میں بھی شرعی رہنمائی اہم ہے, کاروبار ختم کر رہے ہیں تو تب بھی شرعی رہنمائی اہم ہے. بلکہ بعض اوقات تو شروع میں چونکہ پیار محبت کی فضا ہوتی ہے نا, اور وہ کہتے ہیں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. جی, محاورہ ہے, محاورہ ہے. جی جی. قاضی کی تو بلا ضرورت ہوتی ہے. جی, قاضی بھی ہوگا, گواہ بھی ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی کہ میاں بیوی راضی ہو گئے تو جو مرضی کریں. ٹھیک. تو بعض اوقات شروع میں جو ہے وہ بس گاڑی چل پڑتی ہے, چلو بھی کاروبار کر رہے ہیں, کاروبار کرتے کرتے آگے بڑھ گئے. لیکن جب وہ ساجے کی ہنڈیا بھی چوراہے پر ٹوٹتی ہے, جی, پھر آتے ہیں کہ جی اب کیا کریں. تو میں نے تو زیادہ تر شراکت کے مسائل سے جو میرا واسطہ پڑا ہے, جی, لوگوں کو اختتام میں آتے ہوئے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. کہ ابتدا میں نہیں آتے, اختتام میں البتہ آتے ہیں کہ جی ہمارا یہ تنازع ہو گیا ہے, اب ہم کیا کریں. تو بہرحال اختتام میں بھی شرعی رہنمائی کے ہم محتاج ہیں اور ابتدا میں بھی شرعی رہنمائی کے ہم محتاج ہیں. شرعی رہنمائی سے تو استغنا اور بے نیازی ہو ہی نہیں سکتی نا. ٹھیک. مفتی صاحب مجھے نہیں پتا میرے چہرے پہ لکھا ہوا آ رہا ہے, آپ دل میں سے پڑھ رہے ہیں. یہ سوال میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے پوچھوں گا کہ لوگ کب آتے ہیں, پہلے آتے ہیں یا آخر میں آتے ہیں. آپ نے خود ہی جواب بھی دے دیا, سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. پیر کو, آج سنڈے ہے, اتوار کا دن ہے, منڈے کو یعنی کل بروز پیر دوپہر 1 بجے آپ یہ سلسلہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکیں گے. اور منگل اور بدھ کی درمیانی شب, منگل کا دن جب گزرے گا اور بدھ کا دن شروع ہوگا تو پھر رات کو 3 بجے پاکستانی وقت کے مطابق یہ جو دوبارہ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے, یعنی ایک دفعہ کل اور ایک دفعہ پھر منگل اور بدھ کی درمیانی شب جب آپ دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے, آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے. کل دوپہر کو آپ دیکھنا چاہیں تو دوپہر کو 1 بجے دیکھ سکتے ہیں. اب مدنی نیوز ہوگی, مدنی خبریں ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.